جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے دروس میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حسب و نسب، نام، کنیت، القابات اور ظاہری شکل و شمائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور عرض ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقولہ روایات میں متفقن علیہ روایات کی روشنی میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا صحیح خد و حال واضح اور روشن ہے، اور ان متواترہ اور روایات صحیحہ کی روشنی میں حضرت امام مہدی کا تصور، جیسا کہ پچھلے دروس میں بھی بار بار میں نے تکرار کیا، ان روایات کی روشنی میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تصور صرف عقیدے کے حد تک نہیں ہے، بلکہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک معین اور مشخص انسان ہے، اور آپ کے والد گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین اور مسلمانوں کے 11ویں پیشوا اور شیعوں کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آج کے درس میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی تاریخ اور آپ کی ولادت کی کیفیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرائض آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین کی احادیث اور تاریخی حقائق کی روشنی میں عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔
مسلمانوں کے پیشوا، آخری پیشوا، خدا کے آخری حجت، رسول اللہ کے آخری جانشین، سن 255 ہجری شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو عراق کے شہر سامرہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حسب و نسب کے حوالے سے گزشتہ گفتگو میں واضح ہو گئی، اور آج امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی کے حسب و نسب کے طرف بھی ایک مختصر اشارہ کر کے آپ کی ولادت کے تاریخ اور کیفیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جناب نرجس خاتون کے حسب و نسب کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تفصیلی روایت جسے جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں اور جناب شیخ توسی نے الغیبت نامی کتاب میں اور جناب نعمانی نے کتاب الغیبہ میں اور اسی طرح دوسرے شیعہ محدثین نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا روم کے بادشاہ یشوع کی بیٹی تھی۔ ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جناب شمعون تک پہنچتا ہے۔ اس روایت کے مطابق اور دوسری روایات کے مطابق حضرت نرجس خاتون ایک خواب کے نتیجے میں مسلمان ہوئی، لیکن یہاں پر قابل توجہ اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت نرجس ایک عرصے تک امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی حضرت حکیمہ کے گھر میں رہیں، اور حضرت حکیمہ سلام اللہ علیہ نے آپ کی تربیت کی۔ تو ہمارے دوسرے مسلمان حضرات ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں یہ اعتراض کیا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی کے حوالے سے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی والدہ گرامی مشخص اور معین نہیں ہے، لیکن یہ فکر اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وَإِلَّا عربوں میں یہ رسم ہے، ایک ہی شخص کے متعدد نام رکھتے ہیں عرب والے، آج بھی یہ رسم ہے، ایک خاتون، ایک بیٹی یا ایک شخص کا متعدد نام رکھتے ہیں۔ لہذا جناب نرجس خاتون کے بھی متعدد نام حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں،
جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں آپ کے 4-5 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے آپ کے ناموں میں سے ایک نام سیقل ہے، ایک سوسن ہے، ایک جو مشہور نام ہے وہ نرجس ہے۔ لہذا متعدد نام کا ہونا کسی شخصیت کے ابہام کا سبب نہیں بنتا۔ اور جناب نرجس خاتون کی متعدد کنیت بھی حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، متعدد القاب بھی حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک سیدہ زمان، سیدہ دوران، ام الحجہ یعنی حجت خدا کی ماں، امینۃ الحجہ حجت خدا کے امانت دار، بطول عصر صدیقہ زمان، اور ملکہ رومہ سلام اللہ علیہا آپ کے مشہور القابات میں سے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے سن 255 ہجری شعبان کی 15 تاریخ کو ولادت پائی۔ یہ ولادت کی تاریخ اور آپ کی والدہ گرامی کے حوالے سے۔ ولادت کی کیفیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر روایات نقل ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا خلفائی 12، میرے 12 خلیفہ اور 12 جانشین ہوں گے۔ ان احادیث کو ہم نے تفصیلاً امامت کی ضرورت کی بحث میں نقل کر چکے ہیں، صرف یہاں تذکر کے طور پر مطالب میں ربط ایجاد کرنے کے لیے۔ میرے 12 خلیفہ اور جانشین ہوں گے، یہ متفق علیہ احادیث میں سے حتیٰ جناب بخاری، جناب مسلم، امام احمد ابن حنبل، صحاح ستہ کے تمام صحاح ستہ کے مصنفین نے اور اہل سنت کے تمام محدثین نے، صرف جناب طبرانی نے المعجم الاوسط نامی کتاب میں، المعجم الکبیر میں تکراری احادیث کو حذف کرتے ہوئے 18 حدیثیں اسی مضمون کے مختلف تعبیرات کے ساتھ نقل کی ہیں، جمع کی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ان 12 میں سے 12 جانشینوں میں سے آخری جانشین میرے ہم نام ہوں گے، جو کل کے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی۔ اور میرے آخری جانشین کے ہاتھوں ظلم کی بلڈنگ اور ظلم کی عمارت زمین بوس ہو جائیں گی، اور میرے آخری جانشین کے وسیلے سے خداوند متعال ظالموں سے انتقام لے گا، ان کے ظلم کا حساب لے گا، اور اس زمین کو ظلم و جور سے پاک کر دیں گے، جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حدیثیں متواتر احادیث ہیں۔ اور بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء اور بادشاہ ان حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ چکے تھے، ان احادیث کے مضمون کو۔ لہذا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے خلفاء بنی عباس نے ائمہ علیہم السلام پر پابندیاں لگانی شروع کر دی، اور سختی کے ساتھ پابندیاں لگائی، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں دی، آپ کو سامرہ میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔
اور اس کے بعد حضرت امام علی النقی علیہ السلام کو، چونکہ سامرہ اس وقت بنی عباس کا دارالخلافہ تھا، بادشاہ کے محل کے ساتھ ہی رہنے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں مفصل اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، مورخین نے نقل کی ہے، یہاں تک کہ پیروان اہل بیت کو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے علناً ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام بھیجا تھا، جب میں کہیں آگے سامرہ میں آگے پیچھے اگر مجھے گزرنا ہوا خلفائے وقت کے ساتھ، تو کھل کے سلام تک نہ کرنا، اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے ان کے لیے۔ نہ صرف یہ پابندیاں لگا دی، نہ صرف 3 اماموں کو خدا کے آخری حجت اور پیغمبر کے آخری جانشین کی ولادت کو روکنے کی خاطر نہ صرف ان پر پابندیاں لگا دی گئی، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر خواتین اور مردوں میں سے جاسوس حکومت کی طرف سے جاسوس رکھ دیا گیا، تاکہ اور ان کو یہ حکم دیا گیا کسی کو امام حسن عسکری علیہ السلام سے رفت و آمد کی اجازت نہ دے، اور خصوصی طور پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے کنیزوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں۔ تاریخ کے نقل کے مطابق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی متعدد کنیزیں تھیں، ماریہ ہیں، نسیمہ ہیں، سوسن ہیں، اور درجنوں کنیزیں تھیں، لہذا مختلف کنیزوں کو، مختلف خواتین کو ان پر جاسوس بنا کر رکھ دیا گیا، اور ان کو سختی کے ساتھ تاکید کی گئی تھی اگر کسی کنیز میں حمل کے آثار نظر آئے تو حکومت کو رپورٹ پیش کریں۔ اور طبیعی بات ہے اس قسم کے سخت ماحول میں خدا کے آخری حجت کی ولادت مخفیانہ طور پر ہو، اسی لیے تاریخ کے نقل کے مطابق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کو مخفی رکھا، جس طرح چونکہ پیغمبر گرامی اسلام یہ پیشن گوئی کر چکے تھے پہلے، میرے آخری جانشین کی ولادت مخفیانہ طریقے سے ہوگا اور وہ غیبت کے پردے میں چلا جائے گا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے جد امجد کے حکم کے مطابق جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کے مالک تھے، حضرت امام مہدی کی ولادت کے مسئلے کو مخفی رکھا، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک سے مخفی رکھا، اور حضرت نرجس سلام اللہ علیہا میں وضع حمل سے چند گھنٹے پہلے تک ولادت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کی کیفیت کو جناب شیخ صدوق نے کمال الدین میں حضرت حکیمہ سے ولادت کے کیفیت کے بارے میں 3 تفصیلی روایت نقل کی ہے، اور جیسا کہ درس کے ابتدا میں عرض ہوا 15 روایتیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے
اور درجنوں روایات دوسرے کتب حدیث شیعی میں حضرت امام مہدی کی ولادت کی کیفیت کے بارے میں نقل ہوئی ہے۔ اور ان حدیث میں سے پہلی حدیث جو بہت طولانی ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے، ولادت کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، حضرت حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔ میں 2-4 جملے کو تبرکاً عربی متن کو بھی آپ حضرات کی خدمت میں نقل کروں گا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں، قالت حکیمہ بعث الی ابو محمد الحسن بن علی علیہم السلام۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں، ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بلا بھیجا۔ فقال یا عمہ اجعلی افطارک عندنا هذه اللیلہ۔ میں امام حسن عسکری کے حکم کے مطابق ان کے گھر گئی، احوال پرسی کی، اور میں واپس جانا چاہ رہی تھی تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان آج کی رات ہمارے ساتھ افطار کیجیے۔ حضرت حکیمہ چونکہ ماہ شعبان کا مہینہ تھا، روزے سے تھی، اور خاندان عصمت و طہارت کی یہ سنت ہے، ماہ رجب شعبان میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور حضرت حکیمہ بھی روزے سے تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا آج ہمارے ہاں افطار کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فَإِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان۔ پھوپھی جان آج شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَظْهَرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْحُجَّةِ، اور آج کی رات میں خداوند متعال اپنے آخری حجت کو ظاہر کر دے گا۔ تو جناب حکیمہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا، قلت لہ ومن امہ، میں نے عرض کی حجت خدا کی والدہ کون ہے؟ تو اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا قال لی نرجس، فرمایا ان کی والدہ نرجس خاتون ہیں۔ حضرت حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کی فرزند رسول، قلت لہ، میں نے ان کی خدمت میں عرض کی فرزند رسول، جعلنی اللہ فداک ما بها اثر، خدا فرزند رسول خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، نرجس میں تو حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جناب حکیمہ کہتی ہیں فقال، اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان حقیقت وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے۔ آج کی رات رسول اللہ کے آخری جانشین، مسلمانوں کے آخری امام، خدا کے آخری حجت اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بہت طولانی حدیث ہے، میں خلاصہ کرتا ہوں۔ حضرت حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے نماز عشاء پڑھی، مغرب و عشاء پڑھی، پھر افطار کی، پھر سو گئی، اور صبح کے قریب نماز شب کے لیے اٹھی، نماز شب پڑھی، پھر اس کے بعد تعقیبات پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ یاسین اور سورہ حامیم سجدے کی تلاوت کی، پھر نرجس خاتون کے احوال پرسی کے لیے گئی،
تو وہ ایسے ہی سو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد نرجس خاتون بھی بیدار ہو گئی، نماز شب پڑھی، پھر سو گئی۔ اور صبح قریب ہو چکا تھا، میں اضطراب کا شکار ہو گئی، تو میں صحن خانہ میں نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا صبح اول یعنی صبح کاذب طلوع ہو چکا ہے۔ میں گھر میں واپس آئی اور پھر دیکھا تو حضرت نرجس اسی طرح سو رہی تھی۔ اچانک ایک مرتبہ بیدار ہو گئی، نماز صبح پڑھی، اور اس کے بعد حمل کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو میں نے نرجس سے سوال کیا، کیا کچھ وضع حمل کے کچھ آثار احساس کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس وقت ہم دونوں پر ضعف طاری ہو گئی اور غنودگی طاری ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ ہم ہوش میں آئے تو دیکھا خدا کے آخری حجت پیدا ہو چکے تھے، اور جب میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ نومولود بچہ سجدہ معبود میں ہے اور شکر الہی بجا لا رہا ہے۔ پھر اتنے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی، یا اماں حلمی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ میں اس بچے کو امام حسن عسکری کے پاس لے گئی، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس وقت اس بچے کا بوسہ لیا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر اس بچے کے پیروں کو اپنے سینے پر رکھا اور پیار و محبت کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد کہا یا بنی تکلم، میرا بیٹا تکلم کرو، کچھ بولو۔ تو حضرت حکیمہ کہتی ہے اتنے میں وہ بچہ بول اٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ ثم صلی علی امیر المؤمنین، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب پر درود و سلام بھیجا۔ پھر ایک ایک کر کے 11 اماموں پر درود و سلام بھیجا۔ جب اپنے والد حسن عسکری علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور اپنے والد پر درود و سلام بھیج کر رک گئے اور چپ ہو گئے۔ پھر حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے امام حسن عسکری نے مجھے حکم دیا اس بچے کو اپنی ماں کے پاس لے جاؤ۔ میں نے بچے کو جناب نرجس کے حوالے کر دی۔ دوسرے دن تیسرے دن میں پھر امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے اور جناب نرجس کے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ پھر 7ویں دن جب میں تیسری دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر گئی تو دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کی، احوال پرسی کی، اور اس بچے کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس کی میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، اور میں نے اس بچے سے پیار و محبت کی۔ تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تکلم یا ابنی، دوبارہ فرمایا بیٹے کچھ بولو، کچھ بولو اور تکلم کرو۔ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں اس وقت حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اس وقت اس بچے نے تکلم کی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت کی تلاوت کی، سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں
ہم چاہتے ہیں جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، ان پر احسان کریں، ان نمن علیہم، ان نمن علی الذین استضعفوا ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اور ہم چاہتے ہیں ان مستضعفین کو اپنا پیشوا بنا دے، لوگوں پر، لوگوں کا امام قرار دیں، لوگوں کا پیشوا بنا دیں، اور میری زمین کا وارث قرار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو انہی کمزور لوگوں کے ذریعے سے، انہی کمزور لوگوں کے ہاتھوں وہ منظر دکھلائے ما كانوا يحذرون، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ پھر حضرت حکیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد ہر 40 دن کے بعد، ہر 40 دن ایک بار میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جاتی تھی، اور ابو محمد عسکری علیہ السلام اپنے فرزند کو مجھے دکھلاتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو خدا کے آخری حجت اور پیغمبر کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری امام نے شہر سامرہ میں ولادت پائی، اور اس طرح مہتاب امامت کے حسن سے خانہ حسن عسکری منور ہو گیا۔ عدل مسکرایا، باطل گھبرایا، اور قرآن مجید نے السلام علیک یا شریک القرآن کہہ کر احترام کیا، اور جن و انس نے السلام علیک یا امام الانس والجان کہہ کر آداب بجا لائے، اور ایمان نے السلام علیک یا مظہر الایمان کہہ کر گردن جھکائی، اور زمانے نے السلام علیک یا صاحب العصر والزمان کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ ابھی 5 سال کی عمر تھی، پھر نور خدا کو بجھانے کی کوششیں شروع ہو گئی، تو پروردگار عالم نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری نور کو، اپنے آخری حجت کو، اپنے آخری امام کو، پیشوا کو کی حفاظت کا بندوبست غیبت کی شکل میں کر دیا۔ بس یہیں سے غیبت صغریٰ شروع ہوتا ہے، اور اس کے 70 سال کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، اور زمانہ غیبت کے مکمل ہو جانے کے بعد خدا کے آخری حجت اور خدا کا آخری نور حکم خدا سے ظہور فرمائیں گے، اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔